ایک تو کیا پرووکیشن تھی، اس کی بیک گراؤنڈ تو خیر آپ بتائیں گے، مگر یہ فوری طور پر کیا ہوا کہ اتنا بڑا انہوں نے قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا، اور اس کی امپلیکیشن کیا ہوں گی جناب قصوری صاحب؟ مجھے تکلیف زیادہ اس لیے ہو رہی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کس نہج پہ، کس اونچائی پہ ہمارے تعلقات تھے۔ میں آپ کو دو واقعات سناؤں گا کو اندازہ ہوا، اس لیے تکلیف بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ جو واقعہ ہے، میں کہہ یہ رہا تھا کہ جو مختلف ممالک میں ڈفرنٹ پاور سینٹرز ہوتے ہیں۔ امریکہ کا تو ہم سب کو پتہ ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، وائٹ ہاؤس ہے، وائٹ ہاؤس کی اپنی نیشنل سیکورٹی کونسل، پریزیڈنٹ کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے، پھر وہاں کانگریس ہے، کانگریس میں جو سینٹ ہے اور ہاؤس آف ریپرزینٹیوز، ان کی اپنی سیاست ہے، تو مختلف ملٹیپل وائسز سے بولتے ہیں۔ ایران کے بارے میں عموماً کیونکہ اتنا سمجھا نہیں جاتا، وہاں بھی لگ یہ رہا ہے کہ پاور سینٹرز کافی ہیں۔ ایک تو خیر وہاں کی گورنمنٹ ہے، ایک وہاں کی جو مذہبی قیادت ہے، جس کے ان کے ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تو نہیں، ان کو وہ جو ان کے ٹاپ لیڈر ہیں ان کے خامنائی صاحب، آیت اللہ خامنائی صاحب، وہ ہیں۔ اور پھر وہاں یہ جو پاسداران ہیں، اسلامک ریولوشنری گارڈز جو ہیں، تو ہوا یہ ہے کہ اسی وقت یا اس سے کچھ پہلے ان کے فورن منسٹر ملے ہمارے ایکٹنگ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو دیواس میں، اور ایران کے جو ایڈوائزر تھے آن افغانستان، ان کے جو ریپرزینٹیٹیو افغانستان پہ تھے، وہ ملنے آئے تھے ہمارے کیئر ٹیکر فورن منسٹر کو، گیلانی صاحب کو۔ اب یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں کہ اسی وقت حملہ ہو رہا، اسی وقت وہ ملاقات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کہ فورن آفس اور پریزیڈنٹ آف ایران کا جو آفس ہے، دے پروبیبلی آر ناٹ ان دا لوپ۔ میں ایک اندازہ ہی لگا سکتا ہوں۔ تو کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں کچھ واقعات ہوئے ہیں۔ ایک تو شام میں ان کے جو موسوی صاحب تھے، ان پہ اسرائیل نے حملہ کیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ پھر جو جنرل قاسم سلیمانی ان کے ہیرو تھے، ان کے ٹوم پہ ایک سوئسائڈ بامبنگ ہوئی ہے، جس میں 95 لوگ شہید ہوئے ہیں اور 211 یا 20 کے قریب وہاں انجر ہوئے ہیں۔ تو یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے شام پہ اور عراق پہ حملہ کیا، ان علاقوں میں جہاں وہ سمجھتے تھے سنی شدت پسند بیٹھے ہیں، جو ان کو وہ سمجھتے ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں، اور ان پہ انہوں نے حملہ کیا۔ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید امریکہ ان کو یوز کر رہا ہے، یہ تو خدا جانتا ہے انہیں کون یوز کر رہا ہے، اور اس کے بیک گراؤنڈ کیا اٹس ناٹ کلیئر، لیکن انہوں نے فوراً حملہ کیا۔ لگ یہ رہا ہے کہ بہت پریشر میں ہے وہاں کی سیکورٹی فورسز کہ آپ نے وہ حملہ ہو گیا، ان کی اینیورسری پہ 95 لوگ شہید ہو گئے، 211 یا 15 وہاں بڑی سخت ان کو انجریز آئی ہیں، تو وہ لیش آؤٹ کر رہے ہیں، اور بغیر میں سمجھتا ہوں سوچے سمجھے دانش مندی کا نہیں اس میں انہوں نے کو مظاہرہ کیا۔ یہ مجھے پتہ ہے مثلا جند اللہ کے جو ہیڈ تھے عبد الکریم رگی صاحب، ان کو تو اریسٹ ہم نے کر کے ان کو دیا تھا، پاکستان گورنمنٹ نے 2011 میں ان کو اریسٹ کیا تھا، ان کا ٹرائل ہوا تھا، ان کو پھانسی لگی تھی۔ ایران نے شکریہ ادا کیا تھا پاکستان کا۔ اب تو یہ تو ٹھیک ہے، ان کے میں مانتا ہوں ان کے حملے ہوئے ہیں، اور یہ اس گروپ نے کیے ہیں، جیش العدل، اور وہ ہر جگہ سے کر رہا ہے، ایران کے اندر سے بھی کر رہا ہے اور ہماری سرحد سے بھی کر رہا ہے۔ ایک بڑی انفارچونیٹ سی ایک سٹوری ہو گئی ہے، ہمارے افغانستان بارڈر پہ بھی ایسی سچویشن ہے، وہ یہاں سے بھی کر رہے ہیں۔ لیکن جس ملک سے ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہیں، اس میں ٹھیک ہے ہماری امریکہ پاکستان کے تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خاص لیول آف ٹینشن، انڈر کرنٹس آف ٹینشن رہے ہیں، ٹینشن اوپن نہیں ہوئی، اور اس ہمارے جو گیس پائپ لائن تھی وہ بھی اسی لیے روکی پڑی ہے۔ لیکن تعلقات تو پہلے دن سے جو پہلا ملک جس نے ریکگنائز کیا پاکستان کو وہ ایران تھا۔ اب ان کو اتنا چاہیے تھا کہ جب اتنے چینلز آف کمیونیکیشن ہے دونوں ملکوں میں، اور ان کو یہ پتا تھا کہ ان کے فورن منسٹر بھی مل رہے ہیں، ان کے ریپرزینٹیو افغانستان بھی مل رہے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آنن فانن حملہ ہو گیا یہ ان کی طرف سے، پاسداران کی طرف سے۔ تو یہ بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ میں کیوں اس کو زیادہ انفارچونیٹ کہہ رہا ہوں کہ ہماری لیول آف انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ میں جب
ایران گیا تھا 2006 میں، اور اس وقت پریزیڈنٹ احمدی نژاد تھے وہاں کے صدر. میں گیا تھا فائنلائز کرنے ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن کا اگریمنٹ. میں تہران پہنچا تو پتہ چلا کہ ہم منصب نے مجھے دعوت دی تھی، متقی صاحب، تو وہ مجھے ویلکم کرنے کے لیے تیار تھے، ہماری میٹنگز ہوئیں. لیکن مجھے حیرانی ہوئی کہ جب انہوں نے فارن منسٹر نے کہا کہ جی پریزیڈنٹ آف ایران کرمان شاہ میں ہیں اور انہوں نے اپنا طیارہ بھیجا ہے پریزیڈنشل ایئر کرافٹ کہ آپ کو ہم لے کے جانا چاہتے ہیں وہاں. میں بڑا حیران ہوا. میں وہاں پہنچ گیا. انہوں نے کہا جی آپ کو ہم اس لیے لے کے آئے ہیں کہ آپ نے بڑی کوشش کی ایران گیس انڈیا پائپ لائن کی، اور ہم پریزیڈنٹ مشرف کو اور پرائم منسٹر منموہن سنگھ کو بلا رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد. یعنی ایک تو ہماری یہ لیول. پھر ملیشیا کی مجھے بات یاد ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ کسی کانفرنس میں آئے ہوئے تھے، اور ایک اور کانفرنس میں امریکہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ کونڈولیزا رائس آئی ہوئی تھی، اور میں دونوں کانفرنسز میں تھا. اب میں سب بھول گیا ہوں کون سی تھیں. تو مجھے کونڈولیزا رائس نے کہا میٹنگ کے بعد کہ بھئی آپ کی ایرانیوں سے بڑی دوستی ہے، تو آپ یہ کریں کہ ایران کو ہمارا میسیج دیں. سنا ہے آپ آج فارن منسٹر آف ایران کو مل رہے ہیں، متقی صاحب کو، وہ ہر چیز کی خبر تو رکھتے ہیں امریکن. میں نے کہا مل رہا ہوں. انہوں نے کہا جی اس وقت یہ وہی وقت تھا جو تقریباً ملتا جلتا ہے حزب اللہ اور یہ اسرائیل کی جنگ تھی، اور حزب اللہ اور لبنان پہ امریکہ اسرائیل حملہ کر رہا تھا، اور حزب اللہ جو تھا اس کے اوپر یہاں سے حملے ہو رہے تھے. تو مجھے کہا کونڈولیزا رائس نے کہ آپ جب ملیں گے تو ان کو میری ایک میسیج دے دیں ایران کے وزیر خارجہ کو، کیونکہ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ. انہیں یہ کہیں کہ آپ کی جو میزائلز آ رہی ہیں حزب اللہ کی، اگر وہ تل ابیب پہنچ گئیں تو ان کے اوپر بڑے حروف میں لکھا ہوگا، کیپٹل حروف میں، میڈ ان ایران. اس کا مطلب اگر وہ تل ابیب پہنچیں تو ہم ایران پہ حملہ کریں گے. مطلب یہ ایک کھلی ننگی وارننگ تھی، یا اس کا مطلب یہ نکالا جا سکتا تھا. میں نے متقی صاحب سے میٹنگ اپنی جلدی کی. ان کو میں نے کہا برادر یہ کہانی ہے، ذرا کیئرفل ہو جاؤ. خیر وہ نئی تل ابیب ان کی گئیں. پھر میرے دفتر میں آئے وہ ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ہیڈ تھے، بعد میں پریزیڈنشل الیکشن بھی لڑے ہیں، وہ شاید وہ اسپیکر ہو گئے کیا. وہ علی لاری جانی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اتنی کلوز تھی کہ وہ ہمیں کہہ رہے تھے. اچھا پلیز آپ بات کمپلیٹ کیجیے. جی بولیں. مطلب گزارش ہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو نیوکلیئر پروگرام پہ امریکہ کے سسپیشنز ہیں ریموو کریں. اب کجا وہ تعلقات اور کجا یہ کہ میں تو سمجھتا ہوں بہت ہی غیر دانش مندی کا مظاہرہ ایران نے کیا ہے. اور مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں پاکستان کو اس سچویشن کو ہینڈل ایسے کرنا چاہیے کہ قومی وقار کا خیال رکھا جائے، لیکن حالات کو ایسے نہ خراب کیا جائے کہ افغانستان سے پہلے ہی خراب ہے، انڈیا سے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت کوئی نہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فارن آفس نے جو ابھی تک مجھے رپورٹس ہیں، انہوں نے اپنا سفیر بلا لیا ہے، اور ان کے سفیر کو شاید کہا ہے کہ 10:30 وہ تشریف نہ لائیں واپس اسلام آباد. یہ لیٹ فارن آفس ہینڈل. یہ فارن آفس کے میٹرز اس طرح ہینڈل ہونے نہیں چاہیے کہ جس میں ان پہ پریشر پڑنے لگے باہر سے. اس سے ملک کے مفادات کو نقصان پہنچے گا. وی ہیو ٹو رسپونڈ، وی مسٹ رسپونڈ، بٹ وی مسٹ رسپونڈ کیئرفلی اینڈ کوشسلی. اچھا گزارش ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارا بڑا پرانا دوست ہے ایران نے ہمیں تسلیم کیا، بڑے برادرانہ دوست تھے آپ، جیسے بڑی ڈیٹیل آپ نے بتائی. تو کیا وجہ ہوئی کہ چند دن روز قبل ایران میں بھارتی وزیر خارجہ جاتے ہیں، پرائم منسٹر کیئر ٹیکر سے بھی ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ آنن فانن پاکستان کی حدود میں آ کر حملہ کر دیتے ہیں. تو ری ایکشن پہ طور ہوئے پاکستان اپنا سفیر بلا دیتا ہے. تو اس کے دورست نتائج کس طرف جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ یہ میری تو ہمیشہ خواہش ہے کہ ایران سے اور سب ہمسایوں سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں، لیکن ایک اس کی یہ پاسبلٹی ہے کہ ترکی، ایران اور سعودی عرب شاید کمپیل ہو کہ زیادہ پالیسیز کو کوآرڈینیٹ کریں. ایک یہ پاسبلٹی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اس چیز کو کنٹین کریں. یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے اسے ہمیں کنٹین کرنا چاہیے، اس کو مزید بھڑکانا نہیں چاہیے. لیکن آپ جب فرماتے ہیں کہ ظاہر ہمیں اپنا وقار ہے، ہم ایک نیوکلیئر جو بھی ہے، ہم اب واٹ وڈ یو سجیسٹ ان کنکریٹ ٹرمز
کہ اس کو ہم ریزالو بھی کیسے کریں. اور جی میں یہ سجیسٹ کروں گا، جی میرا یہ خیال ہے کہ چائنا اس میں کوئی رول ادا کر رہا ہوگا.